السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے دنیا میں ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالی اپنے بندوں سے اپنی اطاعت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا فرما بردار ہو کر زندگی بسر کرے. یہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا سبب ہے. اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ راضی ہو کر بندے کے سارے کام بنا دیتا ہے. بندے کا کام کاموں کو بنانا نہیں ہے، بلکہ بندے کا کام تو یہ ہے کہ جو کاموں کو بنانے والا ہے اس کو راضی کر دے. بس جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر بندے کے جتنے کام ہیں اللہ اس کو بنا دے گا. نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی وجود میں آتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، انی اذا اطعت رضیت. جب میری اطاعت ہوتی ہے اور بندے میری فرما برداری کرتے ہیں تو میں راضی ہو جاتا ہوں. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ. اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میرے خزانے سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. عمر میں برکت، کاروبار میں برکت، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، کھانے میں برکت، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. اور یہ فرمایا وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَایَہ. جب میں کسی چیز میں برکت ڈالنے کا ارادہ کرتا ہوں تو برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. دو چیزیں ہیں. ایک ہے کسی چیز کی کثرت، یعنی کسی چیز کا زیادہ ہو جانا. تو ایک ہوتی ہے کسی چیز کی کثرت اور ایک ہوتی ہے کسی چیز کی برکت. دونوں میں فرق ہے. کثرت کا نام برکت نہیں ہے. ایک آدمی خوب محنت کر رہا ہے اور مال خوب کما رہا ہے، پیسے بہت زیادہ ہیں، کاروبار بہت لمبا چوڑا ہے، اس کا نام برکت نہیں ہے. برکت تو یہ ہے کہ پیسے زیادہ ہوں یا نہ ہوں، چیزیں زیادہ ہوں یا نہ ہوں، آدمی کی ہر ضرورت وقت پر پوری ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی ٹینشن، کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو نہ ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز کے زیادہ ہونے کے باوجود کام نہیں بنتا. چیز خوب ہے لیکن کام نہیں بنتا. بعض مرتبہ چیز تھوڑی ہوتی ہے لیکن کام پورا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے. مدینے کے چاروں طرف خندق کھودی گئی. اس میں صحابہ کو بڑی محنت کرنی پڑی. کھانے پینے کے اعتبار سے بہت تنگی تھی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کئی وقت کے فاقے ہو گئے اور صحابہ کے برداشت سے باہر ہو گئی یہ بات کہ اب بغیر کھائے کیسے کام چلے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بتایا، اپنا
کرتے کا دامن اٹھا کر کہ اللہ کے نبی اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت پیش آ گئی، کیا کریں؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ پتھر ہیں تو آپ نے بھی اپنا دامن اٹھایا تو اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے. فرمایا کہ تمہاری جتنی بھوک ہے مجھے اس سے زیادہ بھوک ہے، لیکن میں نے کسی سے شکایت نہیں کی. لیکن صحابہ کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس پریشانی کے عالم میں جانا اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز ملے گی تو وہ اللہ کے نبی کے راستے سے ہی ملے گی، ورنہ بڑے بڑے مالدار صحابہ بھی تھے اس زمانے میں. عبد الرحمن ابن عوف تھے اور عثمان غنی تھے اور ہر قسم کے لوگ تھے، وہ ان کے پاس بھی جا سکتے تھے کہ صاحب بڑی پریشانی ہو گئی، آپ ماشاءاللہ مالدار ہو، پیسے والے ہو، کاروبار کا فراخی ہے، لہذا کچھ نظم کرو. لیکن کسی کے پاس نہیں گئے، وہ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس گئے. اور ان کا اللہ کے نبی کے پاس آنا یہ عمل ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اگر ایسی حالت میں بھی ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہ بھئی پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت آ جائے اور کئی دن کے فاقے ہو جائیں، تو ہمیں کسی مالدار کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا ہے، دنیا کا کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ جانا ہے تو اللہ کے نبی کی سنت کی طرف جانا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف جانا ہے. اس زمانے میں اللہ کے نبی موجود تھے تو صحابہ اللہ کے نبی کے پاس گئے. آج اللہ کے نبی پردے میں ہیں تو اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ موجود ہے. اللہ کے نبی سے جا کر شکایت کی. ان میں ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوری طور پر بیوی کے پاس گئے گھر پر مدینے میں اور جا کر کہا کہ کچھ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ کہنے لگے ہاں تھوڑے سے جو ہیں. کہ کتنے آدمی کو کافی ہو جائیں گے؟ کہنے لگے کہ 13-14 آدمی 15 آدمی کھا لیں گے. کیا ہے کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. کہنے لگے اس کا تو گوشت تیار کرو اور اس کو چکی میں پیس کر آٹا گوندو. میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عجیب حالت دیکھ کر آیا ہوں اور کان میں آ کر اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے ساتھ 13-14 آدمی لے لیں اور آپ گھر تشریف لے آئیں. میں نے آپ کی حالت دیکھی ہے، لہذا آپ آ کر میرے گھر میں کھانا تناول فرما لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات سنی تو سننے کے بعد سارے خندق کے میدان میں جتنے صحابہ تھے سب میں اعلان کر دیا اور یہ کہا ہلمو الی غداء جابر، اے اہل خندق آج تمہاری دعوت ہے دوپہر کے کھانے کی جابر کے گھر میں. اللہ کے نبی کا یہ اعلان کرنا تھا کہ حضرت جابر کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہاں تو 13-14 آدمی کا کھانا ہے اور یہ تو 1300-1400 ہیں، کیسے کام چلے گا؟ بیوی سے جا کر کہا غضب ہو گیا، میں نے تو اللہ کے نبی کو 13-14 آدمی کی بات کہی تھی، وہاں 1300-1400 کو اللہ کے نبی نے دعوت دے دی. اس زمانے کی عورتیں بھی بڑی دیندار ہوتی تھی. تو بیوی نے یہ کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دی تھی. اللہ کے نبی نے اعلان 1400 کو درمیان کیا ہے تو اللہ کے نبی جانے اور ان کا اللہ جانے، آپ کیوں فکر کرتے ہو اس بات کی؟ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور یہ کہا کہ سالن پکنے کے بعد میں ہنڈیا کو ڈھک دینا اور بغیر اس کو کھولے ہوئے کوئی کپڑا ڈال دینا اس کے اوپر اور سالن نکال کر دیتے رہنا. چنانچہ صحابہ کو 10 15 صحابہ کو اللہ کے نبی دسترخوان پر بٹھاتے رہے. جو آٹا تھا اس میں سے روٹی پکتی رہی، اس میں بھی کپڑا ڈلا ہوا تھا گندے ہوئے آٹے پر، سالن کی دیگچی پر بھی کپڑا ڈلا ہوا تھا، بس چمچے سے نکالنے کی جگہ خالی تھی. سالن نکلتا رہا، روٹی پکتی رہی. 1400 کے 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے
تو دیگچی کو کھول کے دیکھا تو جتنا سالن بنا تھا ویسے کا ویسے ہی تھا، اور جتنا آٹا شروع کے اندر جب گوندا تھا تو کپڑا ہٹایا تو اتنا کا اتنا آٹا تھا۔ یہ میں آپ کو ہماری آپ کی بات نہیں بتا رہا، یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ کسی چیز کی زیادتی کا نام برکت نہیں ہے، بلکہ چیز تھوڑی ہو، کام سب کا ہو جائے، اس کا نام برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث قدسی بیان کی کہ جب میں برکت کا ارادہ کر لیتا ہوں تو پھر میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، جس میں چاہوں جس طرح چاہوں برکت دے دوں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب ناراض ہو جاتا ہوں تو بجائے برکت کے لعنت اترتی ہے میری۔ اور لعنت کا بھی معاملہ یہ ہے، وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، لعنت کے اثرات 7 پشتوں تک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کو راضی کرنا یہ بندے کا کام ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا یہ بندے کا کام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچائے، اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کو کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک آیت میں 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ جس سے ڈرتا ہے اس کی نافرمانی سے بھی ڈرتا ہے آدمی۔ یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ آدمی گورنمنٹ کے قانون سے ڈرتا ہے، دیکھا کہ چوراہے پہ کوئی پولیس والا کھڑا ہوا ہے، ٹریفک پولیس والا، آدمی کھٹ دنی سے ہیلمٹ اوڑھ لیتا ہے۔ کیا ہوا کہ ڈر کی وجہ سے ہوا ہے، چالان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، جرمانہ عائد ہو جائے گا۔ تو ڈر جو ہے آدمی کو نافرمانی سے بچاتا ہے اور فرما برداری پر لے کر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا یہی ہے کہ اللہ کی ہر فرما برداری، اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس کی ہر نافرمانی سے بچنا۔ اس نے نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کے وقت میں نماز، اس نے روزے کا حکم دیا ہے تو رمضان میں روزے، اس نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ پوری ہونے پر اور اس فرض ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی، اس نے حج فرض کیا ہے تو حج کی ادائیگی۔ جو چیز اللہ کے احکامات میں ہیں وہ سارے احکامات اللہ کے پورے کرنا۔ اس نے جتنی نافرمانی سے روکا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، دھوکے سے، ظلم سے، ناانصافی سے، اس کی خود کی نافرمانی سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے خلاف کرنے سے، ان ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، آدمی اس سے بچے۔ جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ پھر اللہ نے اپنے ہر حکم کو پورا کرنے پر انعام رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل انعام کی جگہ تو اللہ آخرت ہے، دنیا اعمال کے بدلے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ آدمی سوچتا ہے میں تو اچھے بھی کام کر رہا ہوں پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے اپنے اس قول سے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں تو میرے اچھے کاموں کا بدلہ مجھے ملے، تبھی یہ تصور بھی کرتا ہے۔ اور بعض مرتبہ آدمی کہہ بھی دیتا ہے میں تو اچھے کام کر رہا ہوں پھر بھی میرے تو کام بگڑ رہے ہیں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی اچھا ہو۔ حالانکہ ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ اعمال کے بدلے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں، اعمال کے بدلے کی جگہ تو آخرت ہے، اور دنیا اعمال کے بدلے کی جگہ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اعمال کا بدلہ اس میں آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر میں عرض کروں، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بدلے میں اللہ
اس کو جو ملنے والی جنت ہے اس میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے سائے میں تیز رفتار گھوڑا 500 برس تک دوڑے تو وہ سایہ ختم نہ ہو۔ یہ ایک سبحان اللہ کا بدلہ ہے، تو دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ ایک درخت ہی نہیں آئے گا دنیا میں، تو اور اعمال کا اجر اور اعمال کا بدلہ تو کیسے آئے گا؟ اس لیے اللہ نے دنیا کو اعمال کے بدلے کی جگہ نہیں بنائی، اعمال کے بدلے کی جگہ تو اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ لیکن اللہ انعام دیتے ہیں، اللہ انعام دیتے ہیں، اور انعام یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اپنی طاقت اور اپنی وسعت کے مطابق ڈرو، جتنی تمہارے میں طاقت ہے، جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو ڈرو۔ جب تم اس طرح کا تقوی اختیار کرو گے اور تم جب اس طرح اللہ سے ڈرو گے تو اللہ نے اس کے بدلے میں انعام رکھا تمہارے لیے، اور وہ انعام یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ سب میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں آپ کو صاحب، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ کی طرف سے اس کو دو انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام تو یہ ہے کہ اس کی جتنی تنگی ہوتی ہے جس کام میں، پریشانی، رکاوٹیں، تنگی کا مطلب آپ سمجھو رکاوٹیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی تنگی پیش آئے گی، جہاں بھی کسی کام میں رکاوٹ پیش آئے گی، اللہ اس میں کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی مسئلے میں جہاں بھی رکاوٹ پیش آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا اور ڈرنے کا حق ادا کرے گا تو اللہ اس کی تنگی میں راستہ نکالے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہر تنگی میں آسانی، ہر پریشانی اور مشکل میں اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ دوسرے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو روزی ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آج اسی کے چکر میں ساری دنیا پریشان ہے، آدمی کا گمان بھی نہیں جائے گا اور اللہ اس کو اسی جگہ سے روزی دیں گے، تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میرا کام ہو سکتا ہے، مجھے یہاں سے روزی مل سکتی ہے، اور اللہ اس کو روزی دیں گے۔ صحابہ کی پوری زندگی ہمارے سامنے شاہد اور مثال ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر ایسی تقوی والی زندگی، اللہ سے ڈرنے والی زندگی ان کی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی ایسے ہی دیتے تھے جہاں ان کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے جنگل گئے باہر۔ اس زمانے میں جیسے ہمارے یہاں دیہات میں ہوتا ہے کہ استنجے سے فارغ ہونے کے لیے دیہاتی لوگ جنگل میں جاتے ہیں دور، اور جہاں ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، وہاں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو لیتے ہیں۔ بیت الخلاء کا رواج پہلے تو بہت ہی کم تھا، اب تو کچھ ہونے لگ گیا ہے۔ تو صحابہ بھی جنگل میں کھجوروں کے درختوں کے آڑ کے اندر چلے جایا کرتے۔ تو ایک صحابی گئے اور استنجے سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھے۔ جتنی دیر میں استنجے سے فارغ ہوئے، حدیث میں واقعہ ہے، دیکھا انہوں نے کہ ایک بل میں سے ایک چوہا نکلا اور اس نے سونے کی اشرفی ان کے سامنے لا کر رکھ دی۔ پھر وہ بل میں گیا تو پھر ایک اشرفی لا کے رکھ دی، پھر بل میں گیا پھر ایک اشرفی لا کے رکھ دی۔ اس طرح وہ 17 مرتبہ اندر گیا اور 17 مرتبہ اشرفی لا کر اس نے ان کے سامنے رکھی۔ انسان ہے، یہ بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہے کہ دیکھیں اور 15 کتنی ہے۔ 17 مرتبہ جب اس نے اشرفی لا کے رکھی
تو پھر وہ چوہے میں وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، یہ انتظار میں کہ شاید یہ تھک گیا لاتے لاتے تو تھوڑی دیر سستا کر پھر لائے گا. تو جب یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے تو وہ پھر دوبارہ بل میں گیا اور لا کر اس نے خالی تھیلی سامنے رکھ دی. گویا اشارہ تھا کہ اب ختم ہو گئی، 17 ہی تھی. انہوں نے اس تھیلی میں اشرفیاں ڈالی، فارغ ہوئے، استنجا پاک کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر پیش کیا. اللہ کے نبی آج یہ واقعہ پیش آیا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہارے لیے حلال ہے، اسے استعمال کرو. کیا گمان ہو سکتا ہے کسی کو؟ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ معاملہ ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہو. یہ دو انعام ہیں، تنگی میں آسانی، پریشانی میں اور مشکل میں اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہو. یہ تقوی کے ثمرات ہیں. اور دوسری چیز یہ فرمائی قرآن کی آیت میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ سے ڈرو اور دیکھو سچوں کے ساتھ رہا کرو، اچھوں کے ساتھ رہا کرو، جو نیک بندے ہیں اللہ کے ان کے ساتھ رہا کرو. اس لیے کہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیکی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو. اچھے لوگوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے، کیونکہ تمہیں اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے اس کے فرما بردار بن کر جینے کا. تو اگر اللہ کے فرما بردار بن کر جینا چاہتے ہو تو اللہ کے فرما بردار لوگوں کی صحبت میں رہا کرو. نافرمانوں کی صحبت میں رہو گے تو نافرمان بنو گے، اور فرما برداروں کی صحبت میں رہو گے تو فرما بردار بنو گے. صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند. نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے. اور ایک بہت بڑا فائدہ آدمی کو نیکوں کی صحبت سے یہ حاصل ہوتا ہے. نیک لوگوں کی مثال حدیث میں ایسی بتائی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہوتا ہے، کہ نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے کسی عطر والے کی دکان پر بیٹھ جانا. کہ آدمی عطر والے کی دکان پر بیٹھے گا اور خوشبو والے کی دکان پر بیٹھے گا تو وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا عطر آپ کے کپڑوں پر لگا دے، آپ کو کوئی فریری بنا کر دے دے کہ صاحب یہ آپ رکھ لو، تو آدمی کو بہت دیر تک خوشبو سے اس کا دماغ معطر رہے گا، اس کے کپڑے خوشبو میں بس جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جتنی دیر وہاں بیٹھا رہے گا اس کو خوشبوئیں آتی رہیں گی. اور فرمایا برے لوگوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی کسی آگ کی بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائے. لوگ لوہے کو گرم کرتے ہیں، آگ کی بھٹی جلتی رہتی ہے، اس کو کوٹتے ہیں، یا کوئی اور کسی کام کے لیے آگ جل رہی ہے، بھٹی جل رہی ہے، اس کے پاس آدمی بیٹھ گئے. خطرہ ہوتا ہے کوئی چنگاری آ کر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے، آپ کے جسم پر لگ جائے، جسم جل جائے، کپڑے جل جائیں، نقصان ہو جائے. اور کچھ نہیں ہوگا تو جتنی دیر بھی آپ بیٹھے رہیں گے وہاں کی گرمی، تپش، دھواں، اس سے آپ کا دماغ خراب رہے گا. اسی لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ تھی، بیٹا نیک لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھایا کرو، اس لیے کہ ان پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے. جب تم ان کے پاس بیٹھو گے تو اس رحمت کا کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا. برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ اگر برے لوگوں کی صحبت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے تو تم بڑے نفع اور فائدے میں رہو گے. اس لیے کہ نافرمان پر ہمیشہ اللہ کے عذاب کا اور اللہ کے قہر کا خطرہ رہتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس برے آدمی پر اللہ کا کوئی قہر اور عذاب نازل ہوا اور کوئی اللہ کی پکڑ آئی تو اس کا اثر تمہیں بھی پہنچ کر رہے گا. اس لیے یہ حکم دیا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کہ نیک لوگوں کی صحبت سے تم نیک بن جاؤ گے اور برے لوگوں کی صحبت سے برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. اللہ کے نیک بندے ہمیشہ جو نیک بنے ہیں وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر بنے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جو صحبت سے حاصل ہوتی ہیں. آدمی استاد کی خدمت میں رہے, عالم کی خدمت میں رہے, اپنے نیک باپ کی خدمت میں رہے. آج کل تو نوجوان ماں باپ کی خدمت کرتے ہی نہیں, بیٹھتے ہی نہیں ماں باپ کے پاس. کوئی اچھائی مل جائے, کوئی تجربہ مل جائے, کوئی چیز سیکھنے کو مل جائے. ورنہ پہلے مستقل لوگ ماں کے پاس ایک وقت دیتے تھے کہ ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, استاد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کسی عالم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچھے نیک لوگ جہاں مل جائیں ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا تو کوئی چیز سیکھنے کو مل جائے گی, اور سیکھنے کو نہیں ملے گی تو جب تک بیٹھے رہیں گے تو بیٹھنا بھی ہمارا نفع سے خالی نہیں ہوگا. کہ قاعدہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر آدمی کو اپنا مقام اللہ کے یہاں معلوم کرنا ہو کہ میرا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے, تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ دیکھ لے کہ میرا دنیا میں مقام اللہ والوں کے یہاں ہے یا نہیں ہے. مجھے دنیا میں اللہ والے پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے. اگر دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے یہاں کوئی مقام ہے تو سمجھو اللہ کے یہاں بھی آپ کا کوئی مقام. اور کبھی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے ہی نہیں, کبھی اس سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے, کبھی اس سے کوئی دعا سلامی ہی نہیں ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں آدمی بیٹھے ہی نہیں کبھی, تو نہ تو نیکی اس میں آئے گی, اور جب نیکی نہیں آئے گی تو اللہ سے کیا قرب حاصل ہو. کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت آدمی کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے, اور جو لوگ دنیا ہی میں اللہ سے دور ہیں وہ لوگ اللہ سے کیا قریب کریں گے. اس لیے چھوٹی سی آیت قرآن کریم کی, اللہ نے اس میں دو باتوں کا عجیب حکم دیا ہے. اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ کا ڈر تمہیں نیک کاموں پر آمادہ کرے گا, بری باتوں سے روکے گا, اور نیک لوگوں کی صحبت اللہ کے فرما برداری میں معاون اور مددگار ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کے ایک اعلان سن لیں. آخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات جو بھی حج یا عمرہ پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے حج ہاؤس میں اتوار کو صبح 10 بجے سے 3 بجے تک ویکسین کا کیمپ لگایا گیا ہے, تو وہاں تشریف لے جائیں انشاءاللہ. شکریہ. پہلی اور دوسری ڈوز دونوں لگیں گی.